ظلم و ستم، نئے نئے انداز، ظلم کی کہانیاں رقم کرنا، ان کے بارے میں نہ زبانیں چپ ہوتی ہیں نہ تاریخ چپ ہوتی ہے۔ فرعون کے بارے میں کیسے خاموشی اختیار کی جائے، ابو لہب کے ظلم کے بارے میں خاموشی کیسے اختیار کی جائے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں حدیثیں کیسے خاموش ہو جائیں، جو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، ڈنکے کی چوٹ کرتا رہا۔ ان ظالموں کے جب جنازے اٹھتے ہیں تو لوگوں سے رہا نہیں جاتا، بعض تو خوشیاں مناتے ہیں، شکر ہے اس ظالم سے جان چھوٹی ہے، اس لعین سے جان چھوٹی ہے، اس سخت دل اور پتھر دل انسان سے جان چھوٹی ہے۔ ان لوگوں کا مر جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، مخلوق خدا کی ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آیا، سامنے رکھا ہے، صفیں موجود ہیں، صحابہ کا اجتماع ہے، کیا یاد نہیں آتا ہوگا اس نے کیا 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 کیا؟ ہاں، چپ رہنے والے چپ رہ گئے۔ وہ عمر بن الخطاب، جری انسان، دلیر انسان، بہادر انسان، دل کا زبان کا ایک انسان، نہ رکنے والا نہ تھمنے والا انسان، حق بات ڈٹ کے کہہ جانے والا انسان، جس نے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں بھی جب آپ سے محبت کا اظہار کیا، کہا اللہ کے پیارے نبی آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، اتنا پیار، سب سے بڑھ کے، ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، بیٹوں سے بڑھ کے، بیٹیوں سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، جائیداد سے بڑھ کے، پوری کائنات سے بڑھ کے، الا نفسی، مگر اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ جو دل میں تھا کہہ دیا نا، جو دل میں تھا کہہ دیا۔ فرمایا عمر بات نہیں بنی، عمر بات نہیں بنی۔ عمر نے سوچا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیار اپنی جان سے بڑھ کے اگر میں کر بھی لوں تو میری جان کس کام آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر تو وہ ہیں جو روز محشر شافع اور مشفع بھی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تأمل کیا، سوچا، نہ جانے کیا کیا سوچیں سوچی ہوں گی۔ کہا اللہ کے نبی سب سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے عمر کو آپ سے پیار ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ جو اس عمر کے ایمان پہ شک کرتے ہوں گے۔ کیسی منافقت ہے ان میں کوٹ کے بھری ہوئی، جو اس عمر کے قاتل کو باقاعدہ ایک ولی اور وقت کا بزرگ سمجھ کے ان کے مزار بنا کے اس کے اوپر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ عمر تو وہ کہتا تھا جو دل میں ہوتا تھا، جری انسان تھا، جرأت مند انسان تھا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، عمر سے رہا نہ گیا۔ ادھر اتنا پروٹوکول کہ اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی، آپ کی محبت، آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی اتنی، قبر سے نکالا، اپنا جبہ بھی پہنایا، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر، اس غلیظ انسان کے منہ کے اندر ڈالا۔ اللہ نے یہ بھی کہا اے میرے نبی آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پتہ چلا جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس کا عقیدہ توحید والا نہیں ہے، اس کے بارے میں پیغمبر بھی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ جناب عمر نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی آپ اس منافق کا جنازہ پڑھتے ہیں جس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ گنتے گناتے کہا اے اللہ کے پیارے نبی اس نے تو ہماری ماں جی کو معاف نہ کیا، ہمارے پیغمبر کے گھر کو معاف نہ کیا، صدیق کی بیٹی صدیقہ ایک کائنات کو معاف نہ کیا، اور آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے کہا عمر میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے روکا نہیں، مجھے آپشن دی ہے، آپ معافی مانگیں یا نہ مانگیں۔ تب تک وضاحت کے ساتھ روکا نہیں گیا تھا، اللہ نے بعد میں دو ٹوک ہی فیصلہ کر دیا، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے، رب العالمین اس گستاخ کو معاف نہیں کرے گا۔ ان دلائل سے کیا پتہ چلتا ہے؟
بعض ظالموں کے ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا چپ رہنا اس کے بس میں نہیں رہتا. فطری طور پر زبانوں پہ چرچے، زبانوں پہ تذکرے آ جاتے ہیں. جو ساری زندگی ڈاکے ڈالتا رہا، جو ساری زندگی مال ہڑپ کرتا رہا، جو ساری زندگی غریبوں کی عزتیں لوٹتا رہا، جو ساری زندگی غریبوں کو قتل کرتا رہا، انسانوں کا قاتل رہا، نہ تاریخ اسے معاف کرتی ہے، نہ پھر معاشرے کی زبانیں اسے معاف کرتی ہیں. کیونکہ وہ ڈنکے کی چوٹ کرتا تھا، علانیہ کرتا تھا، توبہ بھی نہیں کرتا تھا، شرمندہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس بارے میں اگر فطری طور پر انسان سے رکا نہ جائے، رہا نہ جائے اور وہ کچھ کہہ بیٹھے تو شریعت اس کو برداشت کرتی ہے. اسی لیے تو اس موقع پہ اللہ کے پیارے نبی نے اس سخت انسان کے بارے میں تبصرے سنے بھی اور کہا بھی، وجبت وجبت وجبت. عبداللہ بن ابی کے بارے میں، رئیس المنافقین کے بارے میں تبصرے سنے بھی اور اللہ نے کہا بھی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.